ساری کی ساری دنیا کی چیزیں فائدہ اٹھانے کی ہیں. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، دنیا میں بہترین نفع اٹھانے کی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة الصالحہ، نیک صالح عورت. اسلام نے عورت کو شہزادی بنایا ہے، گھر کی ملکہ بنایا. آرام سے بیٹھو، تمہارا خرچہ تمہارے شوہر کے اوپر، تمہارے باپ کے اوپر ہے، تمہارے بیٹے کے اوپر ہے، تمہاری اولاد اور بھائی کے اوپر ہے. تمہیں کیا ضرورت ہے در در کے دھکے کھانے کی؟ آپ سچی بتائیں، ایک عورت یہ ہے کہ در در پہ جا کے نوکری کرتی ہے اور دھکے کھاتی ہے، ایک یہ ہے کہ گھر میں ملکہ بن کے بیٹھی ہوئی ہے اور ساری ضروریات اس کی پوری ہو رہی ہیں. عزت کس کی ہے؟ بشرطے کہ عقل اندھی نہ ہو چکی ہو، بشرطے کہ عقل اندھا نہ ہوا ہو، دل اندھا نہ ہوا ہو. انسان کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہے. اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہے کسی اور مذہب نے دیے ہی نہیں ہے. میری بات کو سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. آپ یوں سمجھیں کہ اسلام نے تو عورت کو یوں عزت دی ہے، نبوت کی پہلی گواہ بھی عورت ہے، نبوت کی پہلی گواہ بھی عورت ہے. اللہ نے عورت کو یہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے. عورت کو اللہ نے ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل کے اندر، بیوی کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیتیں دی ہیں. بیوی ہے تمہاری زندگی کا ساتھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ماں ہے تو فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کے جو ہے نا پاؤں کی مٹی بن جاؤ، ان کی خدمت احترام کرو، اللہ جنت عطا فرمائیں گے. یہ عظمت بتائی ہے. فرمایا بیٹی ہے اگر اس کی کوئی صحیح تربیت کرتا ہے، اس کو دین سکھاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ آدمی ایسے جنت میں قریب قریب ہوں گے. اور سنو، علماء نے لکھا ہے اللہ جس کو پہلے بیٹیاں دے دینا وہ عورت اور وہ مرد خوش نصیب ہوتے ہیں. اللہ جس کو پہلے بیٹیاں دے دینا وہ مرد اور عورت جو ہے نا خوش نصیب ہوتے ہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے اولاد میں بیٹیاں تھیں. بیٹے اللہ نے دیے ہیں بعد میں دیے، بیٹے دیے ہیں بعد میں دیے ہیں. تو بہرحال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کی سب سے پہلی گواہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جس طرح میرے بھائیو جنت میں ہاں یہ خواہش ہے کہ ہم جائیں، ہم سب چاہتے ہیں نا کہ جنت میں جائیں، اسی لیے تو ہم آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، اسی لیے تو ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم روزے بھی رکھتے ہیں، اسی لیے تو رات کو اٹھ کے اللہ کو مناتے بھی ہیں. ہاں یہ سارے اعمال اس لیے ہے کہ ہم جنت میں جائیں. کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں تو جنت میں چلا جاؤں، میرے بیوی اور میری بیٹیاں اور میرے گھر کے لوگ جہنم میں جائیں؟ کوئی چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا. اللہ کرے سارے کے سارے مسلمان اپنے آل و عیال کے ساتھ اللہ ان کو جنت عطا فرمائے. لیکن میرے بھائیوں جنت میں جانے کا طریقہ یہ ہے اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ. عورت کی ذمہ داری، عورت کا حق صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ اس کو روٹی کپڑا دے دو بس اس کا حق ادا ہو گیا. اور عورت کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ کھانا پکائے، کپڑے دھوئے اور روٹی بنا کے آپ کو دے دے، بس آپ کی خواہش پوری کرے، اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی. نہ یہ کام تو اللہ کی دوسری مخلوق بھی کر رہی ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندے بھی اپنے بچوں کے لیے روزی کما کے آتے ہیں، ان کے منہ کے اندر منہ ڈال کے جو ہے نا خوراک دے رہے ہوتے ہیں. عورت کا حق یہ ہے اس کو جو ہے دین سکھانا. یہ مرد کے اوپر فرض ہے، باپ کی شکل کے اندر ہے تو باپ کے اوپر فرض ہے اپنی اولاد کو، بیٹیوں کو جس طرح بیٹے کو جو ہے نا آدمی دین سکھاتا ہے اس طرح بیٹیوں کو بھی آدمی دین سکھائے. یہ فرض ہے باپ کے اوپر، شوہر کے اوپر فرض ہے دین سکھائے. ہم جب احادیث طیبہ دیکھتے ہیں، جس طرح احادیث ہمارے پاس صحابہ اکرام مردوں کے واسطے سے پہنچی ہیں، اسی طرح احادیث صحابیات کے واسطے سے بھی ہم تک پہنچی ہیں. جس طرح صحابہ
جس طرح صحابہ جو ہے نا امت کے استاذ ہیں، اسی طرح صحابیات بھی امت کے اساتذہ ہیں، معلمات ہیں، ان کے واسطے سے بھی ہم تک دین پہنچا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر دین کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اکیلا حصہ دین کا ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امت کو پہنچا ہے، دین کا 1/3 حصہ۔ تو جس طرح مردوں کے لیے دین سیکھنا فرض ہے، عورتوں کے لیے بھی دین سیکھنا فرض ہے، اور ان کو بھی جنت چاہیے۔ آپ نے اگر ساری زندگی ان سے جو ہے نا ان کی خواہشات پوری کی، ساری ضروریات پوری کی، کھانا کپڑا ان کو دے دیا، لیکن آپ نے ان کو دین نہیں سکھایا، آپ نے ان کا حق کو مارا ہے، اللہ کے ہاں کل مجرم ہوں گے۔